السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین اور سامعین، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ساس بہو نند کے جھگڑے کو ختم کر دینے کا بہترین آزمایا ہوا مجرب وظیفہ اور عمل لے کر حاضر ہوا، بہت ہی کم وقت میں۔ میرے ناظرین اور سامعین، یہ وظیفہ اور عمل کتابوں کے اندر مذکور ہے، خود صوفیاء کرام، بزرگان دین، علماء کرام اس پر مشاہدہ ہے، ان کا تجربہ ہے، عمل کیا ہے، اور انہوں نے اپنی تصنیفات کے اندر، کتابوں کے اندر لکھ رکھی ہے۔ بارہا یہ سنا گیا ہے اور سننے کو ملتا ہے، اور کئی لوگوں نے اس کی فرمائش ظاہر کی ہے اور شکایتیں بھی کی ہیں کہ مولانا، ہمارے معاشرتی اور سماجی اس جھگڑے کے سلسلے میں کچھ ایسا وظیفہ آپ ارسال فرمائیں جس سے ہم تمام لوگوں کو فائدہ ہو، اور اس وظیفے کو عمل میں لائیں اور ہمارے گھر کے اندر سکون اور راحت مل سکے۔ میرے ناظرین اور سامعین، اسی کے مد نظر بہت ہی عرق ریزی کے ساتھ، محنت کے ساتھ مطالعہ کر کے، اور ان کی کتابوں کا مطالعہ، علماء کرام، بزرگان دین کی عملی زندگی کے تصنیفات، ان کی کتابوں کا مطالعہ کر کے اکٹھا کیا گیا، اور اس کے بعد اس اکٹھے کیے گئے وظائف اور ذکر کو اور ورد کو ایک وظیفے کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں بنا کر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ عملی زندگی، اگر اس عمل کو عملی زندگی بناتے ہوئے اور اس وظیفے پر عمل کیا جائے گا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے دکان کے اندر، مکان کے اندر خیر و برکت کا نزول ہوگا، اور ہمارے بیچ، ہمارے بال بچوں کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر، ساس بہو نند کے اندر جو جھگڑے ہیں اور ان کے اندر جو تنازع ہیں اور ایسے حرکات جس سے متنفر اور ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، متنفر ہیں، نفرت کی نگاہ سے رہتے ہیں، اور باتیں نہیں ہوتی ہیں، بات بات پر جھگڑے ہوتے ہیں، بھائی بھائی میں جھگڑے ہوتے ہیں، ایک جگہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے بہترین وظیفہ ساس بہو میں نہیں پٹنا، اور نند بھجائی بہو میں نہ پٹنا، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس وظیفے کے عمل سے حل ہوگا۔ اور یہ وظیفہ ہے کیا؟ میرے ناظرین اور سامعین، اس وظیفے کو آپ پورے طور سے سمجھیں، اور اس کا رزلٹ انشاءاللہ بالکل چونکانے والا ہوگا اور بہت ہی جلد ہوگا۔ اور وہ عمل یہ ہے کہ دن میں کسی وقت بھی پاک ہونے کی صورت میں، ظاہر سی بات ہے نماز پڑھیں گے آپ، نماز کو شروع کرنی ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ اس وظیفے کو اس طریقے سے عمل میں لائیں گے کہ دن کے کسی بھی حصے میں، یا پھر عشاء کی نماز کے بعد لے لیجئے، رات میں کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد، چونکہ آپ ہر طرح سے خانہ داری وغیرہ سے آپ اطمینان ہو جاتے ہیں، میرے خواتین ماؤں بہنوں، آپ کو یہ عمل کرنی ہے، اور پاک ہونے کی صورت میں عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے رات میں اطمینان جگہ پر عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے 21 مرتبہ شروع اور اخیر میں درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ کس کے شروع اور اخیر میں؟ میں بتاتا ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے رات میں کسی اطمینان اور سکون والی جگہ کیا کرنی ہے؟ 21 مرتبہ سب سے پہلے، اخیر میں بھی اور شروع میں بھی درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔
اور شروع میں بھی اور آخر میں بھی. کس کے شروع اور آخر میں؟ اس کو سمجھیے. ایک وظیفہ ہے، وہ ہے خشیت الاصوات للرحمن فلا تمسوا الا ہمسا. اس سے پڑھنی ہے 300 مرتبہ پڑھنی. پہلے آپ 21 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد کسی اطمینان جگہ میں بیٹھ جائیں، مصلی پر یا چوکی پر یا گدا پر، جہاں بھی آپ کو مناسب ہو، ممکن ہو، آپ بیٹھیں، 21 مرتبہ درود ابراہیمی پہلے پڑھ لیں. اس کے بعد 300 مرتبہ تسبیح میں وَخَشِعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَمْسَوْا إِلَّا ہَمْسًا. آپ کی اسکرین پہ بھی ہے، آپ اسے پڑھ لیں گے. اور اس کے بعد آپ کو 21 مرتبہ پھر اخیر میں درود ابراہیمی پڑھنی ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں. یہ خاص طور پر ساس کی زبان بندی کے عمل کے لیے اور بہن نند اور بہو کی زبان بندی کے لیے کتاب میں لکھ رکھا ہے. یہ خاص طور سے وظیفہ اور دعا ہے. 1 نمبر میں تو یہ ہے. دوسرا عمل یہ ہے، یا تو آپ یہ کریں، دوسرا عمل یہ کریں، دوسرا وظیفہ یہ ہے، اور یہ بھی آزمایا ہوا اور مجرب عمل ہے. وہ عمل یہ ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے کہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے. درود ابراہیمی 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے. اس کے بعد شروع میں پڑھنی ہے عشاء کی نماز کے بعد وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُسْنَى عَلَىٰ عَيْنِي پڑھنی ہے آپ کو. اس کے بعد اور یہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے. عشاء دوسرا عمل سنیے پھر سے. عشاء کی نماز کے بعد کسی اطمینان جگہ میں مصلی پر یا چوکی یا کسی جگہ پہ بیٹھ کے دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینی ہے. اور اس کے بعد 21 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُسْنَى عَلَىٰ عَيْنِي. یہ آپ کو پڑھنا ہے. ترجمہ اس کا ہے، اے اللہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی تاکہ تو میری نافرمانی کو ختم کر دے میرے ناظرین، اور تو میری نگرانی میں تیار ہو جائے. میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی تاکہ تو میری نگرانی میں تیار کیا جائے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ تیار کیا جا عَلَىٰ عَيْنِي میرے نگرانی پر. کیا ہے؟ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت کی ڈال دی، تجھ پر محبت ڈال دی تاکہ تو میری نگرانی میں تیار کیا جائے. اس کا ترجمہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب نگرانی ہو جائے گی پھر ظاہر سی بات ہے فائدوں کا تو انبار ہو جائے گا. اور میرے ناظرین اور سامعین اس طریقے کا عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو چونکانے والا عمل اور اس کا رزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. ساس بہو. اچھا، اس کے کر لینے کے بعد کرنا کیا ہے؟ آپ کو دعا کرنا ہے. یا تو پہلا والا عمل جو ہم نے بتایا اس سے پہلے، یا دوسرا والا عمل، دونوں میں سے کوئی ایک کر لیں، یا دونوں کر لیں تو اور اچھا ہے. اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے اسی مصلی پر بیٹھے بیٹھے، اے اللہ ہمارے گھر کے اندر، ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر، ہمارے پریوار کے اندر، ہمارے اولاد کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر سدھار، اور عملی زندگی کے اندر بھی ہمیں سدھار لانی ہوگی. میرے ناظرین، نماز کی پابندی اور فجر کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت، یہ عمل کرنی ہے اور یہ دعا کرنا ہے اور دعا کرنا ہے اور یہ عمل کرتے رہنا ہے. کم سے کم 21 دن آپ کریں گے، انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ملے گا. ساس بہو کے اندر امن و سلام اور سکون اور شانتی ملے گی، محبت پیدا ہوگی. اور یہ وظیفہ ہے، یہ کتاب سے اس کا ثبوت ہے، صوفیاء کرام کا یہ عملی زندگی رہی ہے اس پر، اور ان کا عمل رہا ہے، اور یہ آپ کو فائدہ نظر آئے گا.
آپ اس طرح کریں گے آپ کی اولاد کے اندر سدھار ہوگی، آپ کے بچے جو آپ کی بات نہیں مانتے ہیں ان کے اندر دینداری پیدا ہوگی، ان کے حق میں بھی دعا کریں۔ اور انشاءاللہ میں تو یہ امید جتاتا ہوں، اور مجھے امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے 21 دن پورنے سے ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا، اور امن و شانتی، ساس بہو کے اندر لڑائی اور جھگڑے کا جو سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے اس عمل سے نجات ملے گی اور امن و سکون ملے گا۔ میرے ناظرین اور سامعین، یہ ہے وظیفہ۔ ہمیں اپنے گھروں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے بال بچوں کے اندر قرآن حدیث کی تعلیم، نماز کی پابندی، فجر کی نماز میں سبھی کو شامل ہونا، پڑھنا، مسجد کے اندر اگر قریب ہے تو باجماعت ادا کرنا، مردوں کے لیے عورتیں گھر میں نماز پڑھیں اور فجر کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے۔ اس سے آفات سماویہ کٹتی ہے، آسمانی آفات کٹتے ہیں، اور شیاطین اس کی تلاوت کو سن کر بے تحاشا بھاگتے ہیں۔ تو یہ عمل کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ چلتے چلتے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ الہدایہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، الہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل، یہ ایک اخلاقی، مذہبی، معاشرتی، تہذیبی چینل ہے، اور یہ چینل آپ تک بارہا اس طریقے کے وظائف، ذکر و اذکار، قرآن و حدیث کی روشنی میں عملی زندگی کو سدھارنے کے لیے بارہا پیش کرتا آ رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس چینل کے نئے ساتھی ہیں اور آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، تاکہ اس طریقے کے وظائف آپ تک بارہا پہنچے اور آپ کی بھی اخلاقی زندگی سدھرے، دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی ہو، برکتوں کا نزول ہو، آپ کا معاشرہ اور سماج بھی مزین آراستہ اور پیراستہ ہو، اور آپ کے گھروں کے اندر جو متنفر اور نفرتیں بھری ہوئی ہیں اس عمل کے ذریعے، وظائف کے ذریعے اور عملی زندگی کے سدھارنے کے ذریعے کامیابی ہو، اور امن و سکون کی زندگی قائم ہو۔ اس کے لیے میں آپ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں، اور مجھے اب دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔